شفیق صاحب کو داتا دربار کے باہر ایک بچی روتی ہوئی ملی تو وہ اسے گھر لے آئے تو پتہ چلا کہ بچی گونگی ہے۔ تو شفیق صاحب کو بہو نے کہا کہ اسے وہیں چھوڑ کر آؤ، میرے لیے نئی مصیبت لے آئے ہو۔ جب شفیق صاحب نہ مانے تو بہو اسے دربار پر چھوڑ کر آنے لگی تو لوگ بچی کو پیسے دینے لگے تو وہ اس بچی سے بھیک منگوانے لگی، اور جب شفیق صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے بہو کو منع کیا، لیکن وہ انہیں گالیاں دینے لگی، بڈھا ہمیں سکون سے جینے نہیں دے رہا۔ اور اگلے دن جب وہ بچی کو دربار پر بھیک مانگنے کے لیے چھوڑنے گئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں داتا صاحب کے دربار پر حسب معمول رش اپنے عروج پر تھا۔ بھانت بھانت کی بولیاں کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ شفیق صاحب کا بھی دل گھبرانے لگا، بہو اور بیٹے کے ہاتھوں مجبور نہ ہوتے تو کبھی بھی وہ اتنے رش میں آنے کی ہمت نہ کرتے۔ اپنے بوڑھے وجود کو گھسیٹتے وہ بڑی مشکل سے رش میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ انہیں بہو کے الفاظ یاد تھے، لوگ اپنی اولاد کے لیے کیا نہیں کرتے، لیکن ایک آپ ہیں، آپ کو میری اور اپنے بیٹی کی محرومی نظر نہیں آتی۔ کیا ہوگا اگر آپ میرے لیے ایک چھوٹی سی رسم کر لیں گے تو؟ خالہ رشیدہ نے کہا ہے، ایسا کرنے سے جو دعا مانگو وہ پوری ضرور ہوتی ہے۔ بہو کے الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ انہوں نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پونجا اور بڑی مشکل سے جگہ بناتے ہوئے اپنی مطلوبہ مقام پر جا پہنچے۔ سامنے کھڑا شخص آوازیں لگا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے جیب میں ہاتھ ڈال کر انہوں نے رقم باہر نکالی۔ داتا کے دربار پر آئے ہوئے لوگوں کے لیے آج ایک دیگ میری طرف سے۔ انہوں نے زور سے آواز لگائی۔ دیگوں کے انتظام پر بیٹھے شخص نے روپے جلدی سے ان کے ہاتھ سے لے لیے۔ لوگ یہاں پر اسی طرح کرتے تھے، اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد نیاز بانٹا کرتے تھے، دیگیں چڑھایا کرتے تھے اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ شفیق صاحب بھی آج اسی مقصد کے لیے یہاں پر آئے تھے، مگر فرق صرف یہ تھا کہ ان کی منت پوری ہونے کے دور دور تک کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ پیسے دے دیے تو شفیق صاحب کو اپنا آپ بہت ہلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ جلدی سے واپس جانے کے لیے پلٹے اور عین اسی وقت لوگوں کا ایک ہجوم آگے بڑھا۔ اسی ہجوم میں شفیق صاحب کا بوڑھا وجود لڑکھڑا سا گیا۔ لوگ انہیں رونتے ہوئے گزرنے لگے۔ وہ پہلے ایک پاؤں سے نیچے جھکے اور پھر پورے ہی لڑکھڑا کر نیچے گر گئے۔ دائیں بائیں سے انہیں ٹھوکریں لگ رہی تھیں اور درد کی تیز لہریں ان کے وجود میں جاگیں۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہجوم کا ریلا آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ جانے کے لیے پلٹے اور تبھی ان کی نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پر پڑی۔ بچی کی عمر بامشکل 5 سال تھی۔ وہ بری طرح سے سسکیاں لے رہی تھی۔ اس کے پھولے پھولے گالوں پر آنسو بہ رہے تھے۔ شفیق صاحب کے دل کو کچھ ہوا۔ اتنے رش میں اگر وہ بچی اپنے والدین سے بچھڑ گئی تھی تو اس کے والدین کو تلاش کرنا کتنا مشکل تھا۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہارے امی ابو کہاں ہیں؟ شفیق صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، مگر بچی مزید زور سے سسکیاں لینے لگی۔ اس کے لبوں سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ شفیق صاحب کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتے رہے اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر مزار کی انتظامیہ تک آ گئے۔ انتظامیہ نے کئی بار بچی کا حلیہ بتا کر اعلان کیا، مگر پورے احاطے میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہ آیا جو اس بچی کا رشتہ دار ہو۔ شام کے سائے اب رات کی تاریکی میں بدلنے لگے تھے۔ مزار کا رش بھی کم ہونے لگا۔ شفیق صاحب اب پریشان سے ہو گئے تھے۔ بچی ہنوز سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو گئے تھے۔ شاید وہ روتے روتے تھک چکی تھی۔ بچی کے والدین کا کچھ پتہ نہ تھا۔ تنگ آ کر شفیق صاحب نے بچی کو گود میں اٹھایا اور مزار سے باہر نکل آئے۔ شاید یہ اللہ کا کوئی تحفہ ہو۔ بچی بے حد حسین تھی۔ پہلا خیال ان کے ذہن میں یہی آیا۔ بچی کو لے کر وہ اپنے گھر پہنچے۔ چھوٹا سا گھر تھا جہاں بیٹے کی کمائی سے بڑی مشکل سے ان 3 افراد کا گزارا ہوتا تھا۔ سسر کے ساتھ ایک بچی کو آتے دیکھا تو ان کی بہو زلیخا چونک گئی۔ یہ کون ہے ابا جان؟ شفیق نے پیار سے بچی کو دیکھا اور بہو کو دیکھ کر بولے، اللہ نے تمہاری گود بھرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تم نے مجھے داتا دربار پر بھیجا ہی اس لیے تھا نہ کہ تمہاری اولاد کی خواہش پوری ہو جائے، تو اللہ نے دے دی تمہیں اولاد۔ اس بچی کے والدین گم ہو گئے تھے، ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے تو میں اسے اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ شفیق صاحب کی بات پر زلیخا نے چونک کر بچی کی جانب دیکھا۔
चमकती हुई सफेद रंगत, गहरी स्याह आंखें, घुंघराले बाल और मासूम सा चेहरा। वो बच्ची बेहद हसीन थी। जुलेखा के अंदर हसद की एक लहर जागी। भले ही इसके सामने एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन खुद वो बेहद मामूली शक्ल सूरत की पुख्ता उम्र की औरत थी। इससे बच्ची का हुस्न बर्दाश्त न हुआ। न जाने किसका बच्चा उठा लाए हैं अब्बा जान। अगर किसी को पता चल गया तो आप पर अगवा का मुकदमा कर देंगे। पागल हो गए हैं क्या आप? दुआ मांगने के लिए भेजा था, मुसीबत उठाकर ले आए हैं। जुलेखा ने बोला तो शफीक साहब को बहुत बुरा लगा। मैंने इसके वालिदैन को बहुत ढूंढने की कोशिश की है। इतनी प्यारी और मासूम बच्ची को मुसीबत तो न कहो। देखना अभी ये तुम्हें माँ बुलाएगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारे बरसों से तड़पते दिल पर जैसे ठंडक सी पड़ जाएगी। शफीक साहब ने बच्ची का हाथ पकड़ा और प्यार से इसे पुचकारने लगे। बेटा अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? ये तुम्हारी नई अम्मी है, तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया करेगी, शफीक साहब ने कहा। तो बच्ची टुकर टुकर इनका चेहरा देखने लगी और तभी इसकी नजर जुलेखा के पीछे चारपाई पर बैठे शफीक साहब के बेटे आलमगीर पर पड़ी, जो खामोशी से खाना खाते हुए अपने बाप और बीवी की गुफ्तगू सुन रहा था। इसकी प्लेट में खाना देखते ही बच्ची को शदीद भूख लगी। इसने हलक से चंद बेतरतीब सी आवाजें निकाली जिनका कोई सर पैर न था। शफीक साहब तो चौंके ही, मगर साथ ही जुलेखा की आंखें भी हैरत से फैल गईं। अरे अब्बा जान, ये तो गूंगी है, इसके हलक से तो कोई आवाज ही नहीं निकल रही, इसने कहा। तो शफीक साहब भी हैरान से हो गए। बच्ची लपक कर नीचे उतरी थी और जल्दी से चारपाई के पास जाकर खाना मांग रही थी। इस बार भी वो हलक से आ करके आवाजें निकाल रही थी। आलमगीर ने रोटी का एक टुकड़ा इसे पकड़ाया तो वह जल्दी जल्दी खाने लगी। ओहो, जिंदगी में पहले मुसीबतें क्या कम है अब्बा, जो अब आप गूंगी लड़की को उठाकर मेरे सर पर बैठाने के लिए ले आए हैं। आलमगीर की मजदूरी के पैसों में हम तीनों की रोजी रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। आप इस बोझ को उठा लाएं। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, अब इसे मैं पालूं ताकि बड़ी होने के बाद ये आ करके सारा दिन हमारा सर खाती रहे। मुझे इसको नहीं रखना। इसे उठाएं और वापस इसी मजार पर फेंक आएं। शफीक साहब की आंखों में आंसू आ गए। नन्ही बच्ची जिस तरह बेताबी से खाना खा रही थी, साफ दिख रहा था कि सुबह से इसने कुछ नहीं खाया। इस मासूम जान को अगर मजार पर छोड़कर आया तो न जाने दरिंदे इसके साथ क्या सलूक करेंगे। देखो तो सही किस कदर हसीन है, और वैसे भी अब रात हो चुकी है। इसके वालिदैन अगर वहां थे भी तो न जाने कहाँ निकल गए होंगे। मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, शफीक साहब ने भीगी सी आवाज में कहा। मगर जुलेखा बुरी तरह से झुंझला गई। सारी जिंदगी आपने अपने वजूद से हमें ना कोई नफा दिया, दुआ मांगने भेजा था, लेकिन सजा उठाकर ले आए हैं। आप नहीं ले जा सकते इसे, तो ना लेकर जाएं। मैं खुद इस खर्चे की पोटली को काल उठाकर इसी मजार पर फेंक आऊंगी जहां से आप इसे लेकर आए हैं। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं किसी की गूंगी औलाद पालूं। जुलेखा कहने पर आई तो कहती ही चली गई। आलमगीर खामोशी से खाना खाता रहा। बीवी की बदज़बानी से वो अच्छी तरह वाकिफ था और इसने कभी भी इसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। बच्ची शायद पेट भर के खाना खा चुकी थी, इसलिए चंद मिनट सहन में इधर उधर फिरती रही और फिर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गई। जुलेखा एक नफरत भरी निगाह इस पर डालते अंदर कमरे में गई। शफीक साहब अफसोस का शिकार होते हुए बच्ची को देखा। वो वहीं बार बार सो जाती थी, कभी दाएं गिरती और कभी बाएं। शफीक साहब के दिल को कुछ होने लगा। आगे बढ़कर उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और वहीं सेन में एक चारपाई पर बिस्तर बिछाकर डाल दिया। खुद वो इनका बेटा आलमगीर भी सेन में ही सोया करते थे। अगले दिन शफीक साहब सुबह जागे तो इन्हें मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब ने बुलवाया। वो सुबह सुबह ही चले गए। जुलेखा बेखबर सो रही थी। इसे सुबह सुबह की गहरी नींद बेहद पसंद थी। आलमगीर भी इसे उठाए बगैर खुद ही काम पर चला जाया करता था और बाहर ही नाश्ता कर लिया करता था। जुलेखा गहरी नींद में थी जब इसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। कोई मुसलसल इसका कंधा पकड़कर हिला रहा था। क्या मुसीबत है? कौन सुबह सुबह उठा रहा है? जुलेखा ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोल के देखा तो वही नन्ही सी बच्ची इसकी चारपाई के पास खड़ी इसे बुला रही थी। जुलेखा को आंखें खोलते देखते ही इसने फौरन से हाथ से ऐसा इशारा किया जैसे इसे भूख लगी हो। जुलेखा का दिमाग घूम गया।
اس نے زور سے ایک تھپڑ بچی کے منہ پر دے مارا۔ نہ جانے کس کی اولاد ہے جو میرے سر پر لا کے ابا جان نے چھوڑ دی ہے، پیٹ ہے یا دوزخ ہے جو بھرتا ہی نہیں، خبردار جو مجھے صبح صبح اٹھایا تو جا نکل جا یہاں سے۔ زلیخا نے بچی کو ایک زوردار دھکا دیا۔ وہ تھپڑ کھانے کی وجہ سے پہلے ہی سہم گئی تھی، دھکے پر مزید پریشان ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ زلیخا کو اپنی نیند خراب کیے جانے پر شدید طیش آ رہا تھا۔ اس نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی، لیکن بچی کی سسکیاں زلیخا کے دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ وہ کبھی دائیں جانب کروٹ بدلتی اور کبھی بائیں جانب، اس کے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگیں۔ کچی نیند سے جاگنے کا اثر تھا یا کیا، اسے شدید طیش آ گیا۔ اسے لگا سامنے روتی ہوئی بچی جیسے کوئی بڑی آفت ہے۔ وہ یکدم اپنی چارپائی سے نیچے اتری اور چادر اوڑھتے ہوئے بولی، چل پہلے تیرا تو خاتمہ کروں میرے سر پر، پہلے ابا جان کی ذمہ داری کیا کم ہے، دن رات ان کے نخرے ہی نہیں پورے ہوتے، کبھی کھانا دے دو، کبھی کپڑے دھو کر دے دو، کبھی کپڑے استری کر دو، یہ کیا کم تھا جو تجھے بھی لا کر میری جان کو چمٹا دیا ہے، چل تیرا تو بندوبست کر کے آتی ہوں۔ چادر اوڑھتے ہی اس نے بچی کا بازو پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر نکل آئی۔ لاہور کی معروف سڑکوں میں سفر کرتے ہوئے اس نے بادل نخواستہ بچی کو گود میں اٹھا رکھا تھا، مگر جیسے ہی داتا کا دربار نظر آیا، اس نے بچی کو گود سے اتارا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ چلانے لگی۔ بچی کے پیروں میں پرانی سی چپل تھی، گھسیٹنے کے باعث چپل نہ جانے کہاں اتر گئی۔ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے زلیخا کا پارا مزید چڑھتا جا رہا تھا۔ بچی کو کھینچتے ہوئے کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ رہی تھی جہاں اسے چھوڑ کر وہ اپنے گھر کی راہ لے گئے۔ اچانک ہی وہ چونکی۔ ایک سوٹ بوٹ پہنے ہوئے آدمی نے پاس سے گزرتے ہوئے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں 1000 روپے کا ایک نوٹ پکڑا دیا۔ زلیخا پہلے تو چونکی، اس نے منع کرنا چاہا کہ یہ بچی اس کی نہیں ہے اور نہ ہی وہ اسے بھیک منگوانے کے لیے یہاں پر لائی ہے، لیکن 1000 روپے دیکھ کر اسے لالچ آیا۔ یہ تو عالمگیر کی پورے دن کی مزدوری کی رقم کے برابر تھا اور اس طرح اچانک سے اسے 1000 روپیہ مل گیا۔ شاید بچی کی معصومیت ہی ایسی تھی کہ لوگ اسے اتنے پیسے دے کر جا رہے تھے۔ آدمی کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عورت اندر سے باہر نکلی۔ اس نے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ اٹھا رکھا تھا، اس کی آنکھیں گیلی تھی۔ زلیخا کے پاس آتے ہی اس نے اپنے پرس میں سے 1000 کے کئی نوٹ نکالے اور بچی کے ہاتھ میں تھما دیے۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے میرے بیٹے کو شفا دے۔ اس نے سر اوپر اٹھا کر دعا کی۔ زلیخا کو اندازہ ہوا کہ شاید اس کا بیٹا بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں دربار پر آئی تھی۔ وہ عورت بھی بھیک دے کر چلی گئی، مگر زلیخا تو اچھل ہی پڑی تھی۔ چند لمحوں میں ہی اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے تھے اور ان پیسوں کا گھر میں کسی کو پتہ بھی نہ تھا۔ اس کا دل خوشی سے بلیاں اچھلنے لگا۔ اگر وہ اس بچی سے یہاں بھیک منگوانے شروع کر دے تو دنوں میں کتنی ساری رقم جمع کر سکتی ہے۔ یہ تو بچی واقعی اس کے لیے ایک تحفہ تھی۔ اس نے پلٹ کر ساتھ کھڑی ہوئی بچی کی جانب دیکھا۔ اس کے بال پونیوں کی صورت میں بندھے ہوئے تھے اور چہرے پر آنسوؤں کے نشانات تھے۔ ایسا حلیہ بھیک مانگنے کے لیے صحیح نہیں۔ زلیخا نے جلدی سے اس کے دونوں بال کھولے اور چہرے پر بکھرا دیے۔ اس کی چھوٹی سی فراق کو زلیخا نے جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالا۔ چپل پہلے ہی پیروں میں نہیں تھی۔ زلیخا نے اپنی کلائی میں پہنی ہوئی چوڑیاں توڑ دیں اور ایک چوڑی کا ٹوٹا ہوا کانچ لے کر زور سے بچی کے پیر پر زخم بنا دیا۔ بچی کے لبوں سے ایک بے آواز چیخ نکلی اور زخم سے ہلکا ہلکا خون رسنے لگا۔ اب صحیح ہے، اب یہ بالکل ایک بکارن لگ رہی ہے، لوگ ترس کھا کر زیادہ پیسے دیں گے۔ زلیخا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ بچی کی آنکھوں میں تکلیف کے مارے آنسو آ رہے تھے، مگر زلیخا کو اس کا کوئی احساس نہ تھا۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے سب سے رش والے حصے میں لے جا کر بٹھا دیا جہاں آتے جاتے لوگ فقیروں کو بھیک دے رہے تھے۔ خود زلیخا تھوڑے سے فاصلے پر جا کھڑی ہو گئی تو لوگ اس بچی کو بھی بھیک دینے لگے۔ کوئی 1000 دیتا، کوئی 500، کوئی 100 یا کوئی 200۔ زلیخا دیکھ رہی تھی کہ اچھی خاصی رقم جمع ہو رہی ہے۔ خوشی کے مارے زلیخا کا وہاں کھڑا رہنا محال ہو گیا، مگر وہ وہاں سے جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ کل تک وہ جس بچی سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اب وہی بچی اسے لاٹری کی ٹکٹ معلوم ہو رہی تھی۔ 2 گھنٹے تک زلیخا یوں ہی دور کھڑی خاموشی سے بچی کا جائزہ لیتی رہی۔ اس کی جولی میں
पैसों का अंबार लग चुका था। वो सिसकियां भरते हुए खौफजदा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। डर के मारे वो अपनी जगह से उठती भी न थी। जब जुलेखा ने देखा कि इसके पास काफी सारे पैसे जमा हो गए हैं तो जल्दी से अपनी जगह से उठी और बच्ची के पास जा पहुंची। रकम देखकर इसके मुंह में पानी भर आया। सारे पैसे जल्दी से अपने पर्स में मुंतकिल करते हुए जुलेखा ने बच्ची का बाजू पकड़ा और नचाते हुए भी इसे लेकर एक दफा फिर अपने घर की जानब चल दी। जुलेखा इसे लेकर घर आई तो शफीक साहब बेताबी से सहन में टहल रहे थे। कहाँ चली गई थी तुम इस बच्ची को लेकर? शफीक साहब लपक कर आगे आए। बच्ची के पैर मिट्टी से लथड़े हुए थे। पैर के जख्म से बहता हुआ खून और बुरी हालत शफीक साहब का दिल दहला गई। इसकी क्या हालत बना रखी है? उन्होंने जुलेखा से पूछा, मगर वो तो मगन अंदाज में अपना पर्स थामे अंदर चली गई थी। शफीक साहब ने जल्दी से बच्ची को गोद में उठा लिया। इसका मुंह धुलाते, इसके पैर के जख्म को साफ करते इनका दिल खून के आंसू रो रहा था। इस बच्ची को कुछ खिलाया है या नहीं? उन्होंने जुलेखा से पूछा तो वो जो अपने लिए खाने का बंदोबस्त कर रही थी एकदम तड़प कर बोली, ठेका नहीं ले रखा मैंने जमाने भर के फालतू लोगों को पालने का। पहले आपके खाने का बंदोबस्त करो और फिर अब इसका बाहर ले जाएं और कुछ खिला पिला दें इसे। मैं अपने काम काज करूं, ये दिन रात खाने पकाती रहूं। तड़प कर कहते हुए वो अपना खाना निकाल कर अंदर कमरे में चली गई थी। शफीक साहब चुप के चुप ही रह गए, लेकिन इनके अंदर खौफे खुदा था। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाया और इसे बाहर ले गए। बाहर से इसे खाना खिलाकर जिस वक्त वो घर आए जुलेखा शॉपिंग पर जा चुकी थी। हालांकि शाम हो रही थी। वो इंतहाई फोड़ औरत थी। घर, शौहर, इसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। आलमगीर मजदूरी करके वापस आ चुका था। अब खामोशी से चारपाई पर लेटा था। बच्ची को देखते ही इसने मोहब्बत से पुचकारा, लेकिन इससे पहले कि वो बच्ची को गोद में उठाता, ऐन इसी लम्हे जुलेखा घर में दाखिल हो गई। आलमगीर इससे खौफजदा भी रहता था। इसने जल्दी से अपने हाथ पीछे कर लिए। इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास जो इतनी सारी चीजें खरीद लाई हो? आलमगीर ने हैरत से पूछा तो जुलेखा मुंह बनाने लगी, तुमने तो कभी पैसे दिए नहीं, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब मत करो। मुंह बनाकर अंदर कमरे में चली गई। मगर शफीक साहब को हैरत हुई थी। उन्होंने आज सुबह देखा था कि जुलेखा बच्ची को जिस खराब हुलिये में वापस लेकर आई थी वो कोई और ही कहानी सुना रहा था। अगले दिन फिर जुलेखा सुबह सुबह जागी। घर में कोई नहीं था। इसने लपक कर बच्ची को गोद में उठाया और इसे लेकर दाता के दरबार जा पहुंची। वहां लोगों का ऐसा ही हजूम और रश था। जुलेखा ने आज बच्ची का हुलिया कल से भी ज्यादा खराब बना रखा था। आते हुए इसने रख रख कर 2-3 थप्पड़ इसके गालों पर मारे थे, जहां निशान बन गए थे। बच्ची सिसक रही थी और खौफजदा निगाहों से इधर उधर देख रही थी। लोग इसकी गोद में पैसे डालते जा रहे थे। जुलेखा को ये सब देखते हुए बड़ा मजा आ रहा था। थोड़ी देर गुजरी तो अच्छी खासी रकम जमा हो गई, मगर आज जुलेखा ज्यादा पैसे लेकर घर जाना चाहती थी। दोपहर के बाद तक वो बच्ची को लेकर वहीं बैठी रही। जब पैसे ज्यादा जमा हो गए तो वो इसे लेकर घर आई। क्या हुलिया बना रखा है इस बच्ची का? कहाँ चली जाती हो आखिर तुम? शफीक साहब ने आज जरा गुस्से से पूछा, मगर जुलेखा बगैर कुछ जवाब दिए अंदर चली गई। लेकिन मगर शफीक साहब को आज कुछ शक हो रहा था। उन्होंने गौर से बच्ची का जायजा लिया। इसकी मुट्ठी में 10 रुपए का एक नोट दबा हुआ था। वो अंदर आए, जहां बैग से बहुत सारे पैसे निकालकर जुलेखा इन्हें गिन रही थी। आज तो सही पैसे दिए हैं लोगों ने। इस टांग बार की लड़की को तो कमाई का अच्छा जरिया बन गई है। अब्बा जानने अनजाने में ही मेरा भला कर दिया है। अब मैं रोजाना इसी से भीख मंगवाया करूंगी ताकि अच्छे खासे पैसे जमा हो जाएं। जुलेखा ऊंची आवाज में बुड़बुड़ा रही थी। न जाने बगैर के बाहर खड़े शफीक साहब ने सब सुन लिया था। इनके कदमों तले से जमीन निकल गई। ये क्या कह रही हो तुम? इतनी मासूम सी बच्ची से भीख मंगवाती हो? अल्लाह ने तुम्हें बे औलाद होने की सूरत में औलाद दी है और तुम इसे अपनी कमाई का जरिया बना रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शफीक साहब गरज कर बोले, मगर जुलेखा का मूड सख्त खराब हो चुका था। एक तो ये बुढ़ा न जीने देता है न मरने देता है। इसने दोनों हाथ शफीक साहब के सामने जोड़ दिए। खुदा के लिए अब्बा जान हमारी जान छोड़ दें। एक तो ना खुद मरते हैं और ना हमें अपनी मर्जी से कुछ करने देते हैं। आपने ये बच्ची लाकर मुझे दी थी ना, अब मैं इसके साथ जो मर्जी सलूक करूं। आप कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले?
میرے معاملات میں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ زلیخا آپے سے باہر ہو چکی تھی، بدتمیزی کی انتہا پر پہنچتے جو کچھ اس کے منہ میں آیا اس نے شفیق صاحب کو سنا دیا۔ شفیق صاحب دنگ سے کھڑے تھے، انہیں بے حد صدمہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے زلیخا کو ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھا، لیکن آج جو کچھ اس کے منہ سے نکلا تھا اس کے بعد شفیق صاحب کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ انہوں نے تو کبھی اپنے کام کاج اور روٹی کا بوجھ زلیخا کے اوپر نہ آنے دیا تھا، لیکن زلیخا نہ جانے انہیں کیا سمجھتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ اسے دعا ہی دیتے تھے کہ اللہ اس کی گود ہری کرے اور ان کے عالمگیر کے ہاں بھی اولاد جیسے پھول کھلے، مگر نہ جانے زلیخا کس مٹی کی عورت تھی۔ شفیق صاحب باری قدموں کے ساتھ پلٹے، ننھی سی بچی وہی چوکڑ پر بیٹھی آنسو بری آنکھوں سے شفیق صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اسے اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گئے۔ شاید وہ بھوکی تھی، زلیخا تو اسے کھانا تک نہ دیتی تھی۔ زلیخا کو مگر کوئی افسوس نہیں تھا، شفیق صاحب کو بے عزت کر کے باہر نکالنے کے بعد وہ بڑی مطمئن ہو گئی تھی۔ اتنے سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں، اب تو میں ان سے اپنے لیے سونے کی کوئی چیز بنواؤں گی، زلیخا نے خوشی سے تقریباً اچھلتے ہوئے سوچا تھا۔ اگلے دن اس نے جلدی سے بچی کو دوبارہ سے تیار کیا۔ آج اس نے اس کے اوپر خصوصی توجہ دی تھی۔ ماحول میں ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، اس نے جان بوجھ کر بچی کو بالکل ہلکے سے کپڑے پہنائے، اس کے پیروں میں چپل بھی نہ پہننے دی، بال ٹیڑے میڑے کاٹ کر اس کے چہرے پہ یوں بکھرا دیے کہ وہ برے حالوں میں لگتی تھی۔ اس کا بازو گھسیٹتے ہوئے زلیخا اسے لے کر داتا دربار میں داخل ہوئی۔ آج تو بہت زیادہ رش ہے، اتنے سارے پیسے بنیں گے آج تو۔ زلیخا کے منہ میں پانی بھر آیا، بچی کا بازو پکڑ کر وہ کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہی تھی جہاں اسے بٹھا سکے کہ اچانک ہی اسے محسوس ہوا سب لوگ مڑ مڑ کر اس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ زلیخا کو تھوڑا عجیب سا احساس ہوا اور تبھی اچانک اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے سامنے سے دو پولیس والوں کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان پولیس والوں کے ساتھ ایک بڑے مہنگے لباس میں پہنی ہوئی عورت بھی تھی جس کا چہرہ اور آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، لگتا تھا نہ جانے کتنے دن سے وہ غم میں مبتلا ہے۔ زلیخا کے ساتھ کھڑی بچی کو دیکھتے ہی وہ لپک کر آگے بڑھی، یہی ہے میری بچی، یہی گم ہو گئی تھی، او میرے خدا میری بچی، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ وہ عورت لپک کر زلیخا کے ساتھ کھڑی اس معصوم سی بچی کو اٹھا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچی بار بار اس عورت کے ہاتھ اور چہرے کو پکڑ رہی تھی، شاید وہ اس کی بیٹی تھی۔ زلیخا ہکا بکا کھڑی تھی۔ گرفتار کر لے انسپکٹر صاحب، اس عورت کو، اسی نے میری بچی کو اغوا کیا ہوگا۔ چند روز پہلے میری بیٹی یہیں داتا کے دربار سے غائب ہو گئی تھی، میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی مگر یقیناً یہ عورت اسے اغوا کر کے لے گئی ہوگی۔ وہ عورت تقریباً چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ پولیس والے آگے بڑھ کر اسے ہتھ کڑی لگا رہے تھے۔ زلیخا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی مگر وہاں کون تھا جو اس کی صفائی سننے کے موڈ میں تھا۔ بچے کو اغوا کرنے اور اس سے بھیک منگوانے کے جرم میں پولیس نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ وہ عورت بڑی امیر فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے پوری کوشش کر لی تھی کہ زلیخا کو سخت سے سخت سزا ہو۔ تھانے میں پریشان گھومتے ہوئے زلیخا کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے۔ اس نے انسپکٹر کی منت سماجت کر کے اس کا فون لے کر شفیق صاحب کو فون کیا۔ شفیق صاحب نے جب سنا کہ اس کی بہو تھانے میں ہے تو وہ گھبرا سے گئے عالمگیر کو لے کر۔ جس وقت وہ تھانے میں پہنچے انسپکٹر صاحب نے انہیں سخت باتیں سنائی مگر ان کی کوئی بھی کوشش کارگر ثابت نہ ہوئی۔ 2 ماہ زلیخا کو جیل میں رہنا ہی پڑا مگر اس دوران اس پر اغوا کا جرم ثابت نہ ہوا تو تھک ہار کر پولیس والوں نے اسے چھوڑ دیا۔ زلیخا بے حد شرمندہ تھی مگر جب وہ گھر آئی تو اس کے منہ سے خبر سن کر شفیق صاحب اور عالمگیر دونوں بے حد خوش ہوئے۔ اس نے بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے اور پچھلے 2 ماہ سے حاملہ ہے۔ شفیق صاحب کو یوں لگا جیسے خوشیاں ان کے گھر کی جانب لوٹ آئی ہیں۔ انہوں نے زلیخا کا خوب خیال رکھا، خود زلیخا بھی بے حد خوش تھی۔ بچی کے اغوا والا واقعہ ایک برا حادثہ ضرور تھا مگر اللہ نے اس کی اولاد والی خواہش پوری کر دی تھی۔ 9 مہینے بعد زلیخا درد سے تڑپ رہی تھی۔ اسے بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ بیٹی بے حد خوبصورت تھی، پھولے پھولے گالوں والی، نازک اور سرخ اور سفید تھی۔ زلیخا اسے گود میں لیتی تو اسے بہت اچھا لگتا۔ سب لوگ شفیق صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے اور خود وہ بھی بہت خوش تھے۔ چھوٹی سی پوتی کو اٹھا کر وہ گھر سے باہر پھرتے رہتے۔
ان کے آنگن کی رونق بحال ہو گئی تھی، بچی بڑی ہونے لگی۔ سب بے حد خوش تھے، مگر بس ایک پریشانی تھی، بچی روتی تو اس کی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ شروع میں تو سب کو ایسے لگا جیسے یہ ان کا وہم ہے، مگر ایک ہفتے بعد محلے کی ایک عورت زلیخا سے ملنے آئی تو وہ حیران ہو گئی۔ ہائے ہائے زلیخا، تو نے تو گونگی بچی پیدا کر دی ہے، اس کی تو آواز ہی نہیں ہے۔ بچی کو روتے ہوئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ کر وہ عورت بولی تو زلیخا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو آپا، میری بچی گونگی کیسے ہو سکتی ہے؟ زلیخا نے لپک کر اپنی بچی کو گود میں اٹھایا، مگر وہ عورت درست کہہ رہی تھی، بچی واقعی گونگی تھی۔ سارے ڈاکٹرز کو چیک کروا لینے کے بعد زلیخا عالمگیر دونوں تھکے ہارے گھر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق بچی پیدائشی گونگی اور بہری تھی اور اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ زلیخا چارپائی پر بیٹھی اپنی بچی کو گود میں لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قدرت نے یہ سب اس کے ساتھ کیوں کیا ہے، مگر دور کھڑے شفیق صاحب افسوس بھری نگاہوں سے زلیخا کو دیکھ رہے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہوا ہے۔ انہوں نے ایک معصوم گونگی بچی کو اپنے کمائی کا ذریعہ بنایا اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معصوم جان کو اس کی آزمائش بنا دیا تھا۔ شفیق صاحب نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ نہ جانے زلیخا کو اپنی اس اولاد کی صورت میں آگے کیا کچھ بھگتنا تھا، یہ تو خدا ہی جانتا تھا۔